والرقيم برقيم ويل كانوا من آياتنا عجبا کہ تم کیا میانو قدرت کیو عجائباتو مز یم ساتن یہودو مشرق تیار کر پوت تل کن بریا کہ یا مشرق گئی تمن نش یورے کہ اس ونیو تھی کیونکہ تو چھو اہل کتاب اہل علم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زچ کرمت یم چھ سانن معبودان باطلن تنقید کران کہ پوتل نسا چھ خدائی کی اللہ تعالیٰ ورے چھ کہیں قدرت وول طاقتور تو اس کت پہ تراو یم آزمائشی مز من کرا تت کی سوال تو بنی اسرائیل علماء ون کہ تھی پرژھو یمن کی سوال اگر تمو تک جواب دیت تیل تم پزی اگر نہ تو اس نہ پیغمبر آ سہ ہیکہ تک جواب دت پتمہ لٹہ یہ ذکر کور کہ بعض مفسرین ونان روحس متعلق آو سوال کرنا روح ونیو ویسألونک عن الروح تمیک جواب آو سورہ بنی اسرائیلس مز دن کیا سوال ون تمو اخ سوال یہ کہ گھر ول یم تم اصحاب تم کم تہد کس ون تو ست ون تمن یہودین ہندو علمو کہ سہ قصہ اس بڑ عجیب قصہ قدرت عجیب اخ کرشمہ تم کت پہ روٗدۍ گۄپھِ منٛز 300 کھۄتہٕ زیادٕ ؤرین پتہٕ گٔے زندٕ عجیب نشانی قدرتٕچ امہِ کِس جوابس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ یِمن مخاطب کٔرِتھ یمن شخصن مخاطب بناوان اور یمن ونان کہ اور امہ سۭتۍ ہر کانٛہہ سُہ انسان یُس اتھ بارس منٛز یعنی مخاطب چھُ امیُک قرآن پرن وول یا تمو تمامو مخالفین یمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نش سوال واتنو تمن چھ یوان خطاب کرنے کہ تۄہہِ چھُوا باسان پننہِ جایہِ کہ اصحاب کہفن ہُنٛد قصہٕ چھُ بڑٕ عجیب وننُک مطلب چھُ یہ کہ ییٚلہِ خۄداے سٕنٛز قدرت وٕچھو تٔمۍ سٕنٛدِس قدرتس منٛز چھِ امہِ کھۄتہٕ تہِ عجیب واقع امہِ کھۄتہٕ تہِ عجیب واقع چنانچہ امہِ برونٛٹھ کوٚر مےٚ تۄہہِ عرض کہ کتہِ تام چھُ مےٚ نظرِ گوٚمُت یہِ اگر چھ مےٚ امیُک پوٗرٕ سورس یاد چھُنہٕ پیٚوان کینٛہہ مگر کتھ تانۍ جایہِ چھُ یہِ لیکھِتھ کہ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا پتہٕ تِم لُکھ سٲری اور اُہُنٛد یہِ وٕچھنہِ گٔے یہِ واقعہ اصحاب کہفن ہُنٛد علما تہِ ٲسۍ اِہِنٛدۍ شاگرد تہِ ٲسۍ تمو منٛز ہسا ووٚن أکۍ شٲگردن پننس استادس کہ یہِ کوتاہ عجیب واقعہ چھُ ہتھ واد ؤرین روٗدۍ یِم گۄپھِ منٛز پتہٕ گٔے زندٕ تہٕ تٔمۍ استادن ژٔٹ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ گاسُک اکھ کٔٹۍ گاسہٕ کا ایک تنکا کاٹا اور دوٚپنس یُس یہِ گاسہٕ کھسُن چھُ زٔمیٖن منٛز یہِ تنکا اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ قدرتُک چھُ یہِ تہِ اکھ عجیب کرشمہ لۄکُٹ کرشمہ وۄنۍ چھُس صرف اتٮ۪تھ یہِ وۄتھان نۄقطہٕ کہ أسۍ چھِ دۄہس راتس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ قدرتٕکۍ واریاہ کرشمہٕ تہٕ واریاہ معجزات وٕچھان لیکن چونکہ تِم چھِ روز روز سانٮ۪ن نظرن تل سپدان تہٕ أسۍ چھِ تِم وٕچھان تمہِ موٗجوٗب چھِنہٕ اَسہِ تِم بٔڑۍ عجایبات قدرت باسان کینٛہہ نتہٕ چھِنہٕ تِم لۄکٕٹۍ عجایبات کینٛہہ زٔمیٖنہِ منٛز گاسہٕ کھسُن
یہ عجائبات اس باسان کی لیکن زمین مز پگہ مرد نیرن یہ عجیب باسان کیاز اس وچھن یہ زبدان زان حالانکہ ماجد شکم مز بچ زن کوتا عجائباتن مز یہ قبر مز مرد نیرن کھت تہ زیادہ عجیب مگر یہ ہمیشہ وچان یہ اس نشان دہے سپدان چنانچہ قرآن مجیدس مز آمت کہ کۭژاہ نشانی چھ خدائے سٕنٛز تم یم غافل انسان چھ تمن لت مٹ کرت پکان یمرون علیہا اور تم چھ غافل یمو نش تمن چھن نشانی سمجھ یوان کہین نندر شاہ کھسن تو وسن دماغ کٲم کرن أچھن گاش یم چھ لکٹ عجائبات کہین دلچ دھڑکن لیکن اشیاء بارس مز غفلت تم موجوب چھ انسان سندن روحانی سفر یس یتھ راہ سلوک ونان یل انسان تت وتہ پہ پکن ہیوان اخ مقام امس یوان یتھ ونان چھ مقام تحیر کیس ونان مقام تحیر یہ حیرتس مز پیوان حیرتس تو بوزو مز مز واریاہن روحانی اشخاصن ہند کلام تت کلامس مز وچھو تھی مقام حیرت تہ اخ مقام حیرت مبہوت گژھان انسان مبہوت یہ تحیرس مز کیا گژھان تحیرس مز پروردگار سند قدرتک نشان تم سند کرشم تم سن نعمت یہ امس پہ وار 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 منکشف ہیوان پردہ ہیوان وتھن اور ایتی ام سند غفلتک تہ پردہ دور یل امس غفلتک پردہ ہیوان وتھن امس نظر بصیرت حاصل گژھان دیکھے مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو یل امس سو مومنانہ بصیرت حاصل گژھان یتھ چیزس کن وچان ات قدرت کرشمہ نظر اصحاب کہفن ہند کھت بڑ واقع ات وچان یہ دہے دہے وچان یہ پنس جسمس مز وچان یہ آفاقس مز وچان فی الآفاق وفی انفسہم أکس زرس کن وچان یہ کیپٹیویٹ گژھان یہ مقام تحیرس مز جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے امیک مطلب گو نا یم سطحی چھنا آسان سطحی تم ونان بنا مشرق یہ ونان ہر چیز خدا ہے ہما اوس ہر چیز نہیں اس کا کہنا ہے کہ میں جدھر دیکھتا ہوں ہر شے میں تیری قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں غفلت نہیں کرتا یہ رک جاتا ہے امس بدل پہ شیخ العالم ونان ہون چھ دپان واو با واو غفلس کیا کران ہون وہ مو چھس نا کران شیخ العالمس کیا بوزن یوان یہ کران واو 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 سا آج واونک دو پگہ لون أچھن والن مز کۭتیاہ کرشمہ انسانس دند ین کوتاہ قدرت مثال انسان سنان نندر حیرتس مز تراوان نندر کیا یم دون یوان تم دہ تران فکری بتہ شرپن حیرتس مز تراوان تھی أڑ جانور وچان سروٹ سی گلس تم نینگلاوان سہ کت پہ اندر گژھان ہضم انسان سٕنٛز عقل
انسان سٕنٛز أچھ، انسان سٕنٛدۍ نم، انسان سٕنٛز ژم، مطلب گنٛزرو کیٛاہ تہٕ اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. کوئی نہٕ ثنا چٲنۍ بیان کٔرِتھ، ژےٚ کوٚرُتھ پانے پنُن ثنا بیان. ژٕ کیٛاہ چھُکھ تہِ ووٚنُتھ ژےٚ پانے. الحمدللہ رب العالمین، بس اس کے بعد ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو بندے کا شکر یہ ہے کہ وہ کہے اللہ میں تیرا شکر کر. جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا اپنی کمی کا احساس اور زیادہ ظاہر ہوگا. چونکہ کائناتس منٛز چھِ پروردگار سٕنٛدٮ۪ن عجائباتن، معجزاتن، عجائبات قدرت خداوندی، اتھ پٮ۪ٹھ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ نظر جناب رسول اکرم. توے فرمو تمو سبحانک ما عرفناک حق معرفتک. یم معرفتک امام چھِ، یمن کھۄتہٕ معرفت کٲنٛسہِ نبیس تہٕ مرسلس تہِ چھنہٕ. کیٛاہ فرمو پاک چھُکھ ژٕ خدایہِ، اسہِ کٔر نہٕ سُہ معرفت چٲنۍ حٲصِل یُس شوٗبے کرِ. سبحانک ما ذکرناک حق ذکر، چٲنۍ ذکر ہیٚکہِ نہٕ أسۍ ادا. سبحانک ما شکرناک حق شکر. یہ کمو فرمو یمو نہٕ شکرس انسٲنی حدس تام کانٛہہ کمی تھٲو، نہ ذکری کانٛہہ کمی تھٲو، نہ معرفتٕچ کانٛہہ حد واتنَے تھٲو، نہ پروردگار سٕنٛز ابدیت، عبودیت تہٕ بندگی منٛز کُنہِ قسمٕچ کانٛہہ کمی ییٖژاہ ممکن ٲس. لیکن پھر اللہ کی شان کو دیکھا، اس کی قدرت کو دیکھا، اس کے عجائبات کو دیکھا، پھر اس کی وجود کو دیکھا، اس کے بعد کہا نہیں اللہ ہم وہاں پہنچ. وہ کیا وہ دپان چھِ 5 نماز زیادہ یہ کیا پیٹھس پیٹھ نماز. ارے بندے کی نمازیں 5 اللہ کی طرف سے فرض ہیں، افضل العبادات ہیں، لیکن ایک بندے کا دل جب تک زندہ ہے تب تک وہ اللہ کی عبادت اور شکر اور ذکر اور فکر میں لگا ہے، تب بھی حق ادا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. وہ جان بھی دے دی لیکن حق ادا. اب اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب حق ادا نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اسی کی تھی. تو اس پر ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے کہا اعملوا آل داؤد شکرا. داؤد کے خاندان والوں، داؤد کے پیچھے چلنے والوں علیہ الصلوۃ والسلام شکر کرتے رہو. شکر اپنی زندگی کا وظیفہ بنا. اعملوا شکرا، کرتے رہو شکر. تو دپان داؤد علیہ السلام شکر کر. اس کے بعد کہا اللہ بہ کت پٲٹھۍ ہیٚکہٕ چون شکر ادا کٔرِتھ. ییٚلہِ بہٕ چٲنِس کُنہِ نعمتس شکر ہٮ۪مہٕ کرُن، سُہ توفیق دِکھ نا گۄڈٕ مےٚ ژٕے. شکرُک توفیق یی نا مےٚ چانے طرفہٕ، پتہٕ دِتُتھ ژےٚ مےٚ شکرُک توفیق. وۄنۍ کرا بہٕ ہُتھ نعمتس گۄڈٕ شکر کِنہٕ گۄڈٕ کرٕ یتھ توفیقس شکر؟ چلو وۄنۍ ہسا کرٕ بہٕ اتھ توفیقس شکر چون، مگر تمیُک توفیق کُس دِیم؟ سُہ دِہم ژٕے. وۄنۍ کرکھ تتھ ہِوِس توفیقس شکر کِنہٕ گۄڈنِکِس توفیقس شکر کِنہٕ نعمتس کر شکر؟ تو اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا تو رہوں گا لیکن ادا ہوگا نہیں. کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا داؤد علیہ السلام یہی بندے کی طرف سے میرا شکر ہے کہ وہ کرتا رہے اور کہے کہ مجھ سے ہو نہیں سکتا. وہ کرتا رہے اور کہے کہ مجھ سے. بتائیے جب یہ بصیرت ہوگی تو بندے میں اپنی عبادت سے تکبر آئے گا؟
آئے گا؟ جب ہے کوئی یہ کیا ہی نہیں کچھ، تو اب بتاؤ، اب اگر یہ قبول ہوگا اس پر انعام بھی ملے گا، اور اللہ فرمائے گا جنت میں کلو کھاؤ، وشربو پیو، ہنی ان مزے لے کر، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس عمل کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیا۔ وہ یہ کون سا عمل تھا کہ جس کو ہم نے دنیا میں کیا اور اللہ جنت میں اتنی نعمتیں دے رہا ہے؟ بولو یہ اللہ کی دستگیری اور احسان اور فضل ہے یا کچھ اور ہے؟ یہی ہے شکور حلیم، اللہ شکور ہے۔ ارے لے آؤ لے آؤ، کیا ہے؟ حلیم ہے، اور یہ تو ہے ہی نہیں کچھ، اب یہ آنکھ بند کر کے قبول کر لو، یہ اللہ ہی ہے۔ اب عجائبات قدرت تم سن قبول کرن کہ عجائبات نہیں ماں، اور اگر رد کرے تو حق ہے، اگر رد کرے تو حق ہے، ہم پر گرفت کرے تو حق ہے، لیکن چھوڑ دے تو اس کا احسان ہے، فضل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ گفتگو میں نے کیوں کی کہ بھائی حق اوس یہ کہ پروردگار سندس اکس اکس نعمتس پہ کرو اس غور، شکر و ثنا تو سپاس گزاری تو سجدنی مز گزارو زندگی، توتہ گژھِ نہٕ تٔمۍ سُنٛد حق ادا۔ اسے چھِ 5 نماز باسان یم چھِ زیادٕ، 5 کیٛازِ؟ ہفتس منٛز گوٚژھ اکہِ دۄہ آسُن، ہے نا؟ أسۍ چھِ مٔنٛزۍ دپان آے سردی منٛز کیٛازِ چھِ یم کھۄر چھلٕنۍ، وضو کرُن، اسلام چھُ گوٚب، ہے نا؟ لیکن ادھر تو حق ادائیگی، خود انسانیت کا احساس یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں، لیکن خیر یہ بہت کچھ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ 5 ادا کر دو، 50 کا ثواب ملے گا، اور ساری زندگی عبادت میں گزرے گی۔ تو احسان ہے اس کا بدلہ یہ ہوا کہ اس چاہے گھرس مز چھ، چاہے بازرس مز چھ، چاہے مسجد مز چھ، چاہے کھاہس مز چھ، چاہے دفترس مز چھ، چاہے کن تہ جائے چھ، سن اچھ، سن کن، سن زبان، سون دل، سون دماغ، سن فکر گژھِ 24 گھنٹے 4 پہر خدا بندگی مز محو آسن۔ اے مخاطب ژٕ چھُکھا سمجھان اصحاب کہف والرقیم، اصحاب الکہفی والرقیم، یہ زن چھُ باسان زٕ، اصحاب کہف تو اصحاب رقیم، یم ٲسۍ زن زٕ۔ بعض مفسرینن چھُ یہ چیز ذہنس مز آمُت، اصحاب کہف گئی تم یم گۄپھِ منٛز ٲسۍ، اصحاب رقیم گئی تم یم بنی اسرائیلن ہٕنٛدۍ تم 3 شخص ٲسۍ، یم گھرِ درٛایہِ پتہٕ ژایہِ أکِس گۄپھِ منٛز، پتہٕ گئی تمن تتھ غارس کٔنۍ بٕتھِ، اور پتہٕ أنۍ تمو پنٕنۍ اعمال وسیلہٕ، اور پتہٕ ڈٔج سُہ کٔنۍ تہٕ تم درٛاے تمہِ گۄپھِ منٛزٕ۔ بعض نے تو لکھا ہے، لیکن تحقیق یہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ 2 نہیں، یہ ایک ہی۔ یم اصحاب کہف ٲسۍ تمنٕے چھِ ونان اصحاب رقیم، تکیازِ رقیم چھِ ونان تتھ چیزس یتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ رقم کرنہٕ یی، کینٛہہ لیکھنہٕ یی۔ چنانچہ تہنٛد ناو ٲسۍ آمٕتۍ تتھ کنہِ پٮ۪ٹھ لیکھنہٕ یُس تہنٛدِس غارس بٕتھِ دولہٕ تھاونہٕ ٲس آمٕژ، توے پیوٚو تمن ناو اصحاب الکہف والرقیم، تتھ کنہِ ٲسۍ تہنٛدۍ ناو لیکھنہٕ اور آمٕتۍ، اور تٔمِس ہوٗنۍ سُنٛد ناو تہِ اوس لیکھنہٕ۔ وہ میں بھی واقعہ پھر بتاؤں گا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ۔ کیا تۄہہِ چھُو خیال کہ گۄپھِ وٲلۍ یمن ہٕنٛدۍ ناو ٲسۍ ترامہٕ پٔٹِس پٮ۪ٹھ لیکھنہٕ آمٕتۍ، تمی کِنۍ ٲسۍ تمن اصحاب رقیم تہِ ونان۔ رقیم بمعنی مرقوم یعنی لیکھنہٕ آمُت۔ چھُس بہٕ کٲشُر پران، مولانا یوسف صٲب رحمہ اللہ۔ تہنٛد قصہٕ کیٛاہ چھُ سانیو قۄدرت کیو نشانو أنٛدرٕ زیادٕ عجیب، یِتھ پٲٹھۍ یہوٗدۍ ونان چھِ، حالانکہ سانہِ قۄدرتٕکۍ باقٕے نشانہٕ تِم چھا کینٛہہ کم تہٕ معموٗلی، تاییں کہ یتھ معموٗلی قصس متعلق چھِ تِم
دریافت کران پرژھک کیا اصحاب کہف کم کیازِ پرژھک سوال تکیازِ تمن اوس باسان سُہ عجیب جوابات دِنہٕ ییٚلہِ تُہۍ عجایبات ژھٲنٛڈِو تیٚلہِ چھُنہٕ تِتُے یوت سانیو عجایباتو منٛزٕ کینٛہہ آسمان و زمیٖن آفتاب تہٕ زوٗن دۄہُک تہٕ راتُک یُن تہٕ گژھُن یِمو نِشانو سۭتۍ گٔژھ تِم عبرت رٹٕنۍ تِم گٔژھۍ یی عرض اوس کران اتہِ پٮ۪ٹھ حضرت رب العالمیٖن خالق موجوٗدات تٔمۍ سٕنٛدۍ حقوٗق یعنی توحیٖد تہٕ تٔمۍ سٕنٛز اطاعت گٔژھۍ بجا انٕنۍ یہِ اوس یہوٗدین پٮ۪ٹھ فرض لٲزم تسٕنٛدٮ۪ن پیغمبرن گٔژھۍ پژھ کرٕنۍ خصوٗصاً پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمن گٔژھۍ پژھ کرٕنۍ کم یہوے تہٕ مشرک اگر تم خداے سٕنٛدۍ عجایبات وٕچھان وۄنۍ کیاہ چھُ تمیُک حق أسۍ تہِ ٲسۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ یِہے کتھ کران کہِ عجایبات کۭتیاہ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ قۄدرتٕکۍ وۄنۍ وٕچھ اَسہِ یِم عجایبات ساینسدانن یِن عجایبات زیادے پہن اتہِ یِن نا پٔرمٕتٮ۪ن لیکھمٕتٮ۪ن ڈاکٹرن انجیٖنیرن پروفیسرن مُفکرن دانشورن انٹلیکچُولن یِن پننہِ علمہٕ مطٲبق خداے سٕنٛدِ قۄدرتٕکۍ تِم عجایبات ان پڑھو کھۄتہٕ زیادٕ اتھِ اس لیے گٔژھۍ خداے سٕنٛزِ بندگی منٛز توحیٖدس منٛز زیادٕ پہن برونٛٹھ عبادتس منٛز کم آسٕنۍ پٔرمٕتۍ کِنہٕ ان پڑھ مگر گژھان کیاہ چھُ حق کٔمِس اوس زیادٕ ییٚمۍ ژور حرف پٔرۍ تہٕ قۄدرتٕکۍ نشانہٕ زیادٕ پہن اتھِ آس حق اوس تٔمِس یہِ کرِ بندگی زیادٕ ان پڑھس چھِ توے ونان یہِ چھُ جٲہل تِکیازِ تٔمِس ٲسۍ نہٕ تِم موقعہٕ زیادٕ مہیا کینٛہہ کہِ یہِ کرِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ قۄدرت کٮ۪ن نشانن پٮ۪ٹھ غور تتھ برعکس چھُ اکھ ان پڑھ انسان سُہ یُس زیادٕ بصیرت تہٕ وۄنۍ ؤنِو تُہۍ أسۍ کس ونو دانشور اکھ شخص اکھ چھُ موٗٹ رچھان کیاہ چھُ رچھان موٗٹ کٔمۍ تانۍ دوستن اوس مےٚ لیوٗکھمُت کہِ مختصر روز تہٕ ژٕ آیتسٕے پٮ۪ٹھ زیادٕ مت مٕژراو تہٕ ژٕ یہِ کینٛہہ کٲنٛسہِ اوس لیوٗکھمُت کہ ژٕ مٕژر ژٕ کوتاہ ہٮ۪ککھ مٕژرٲیِتھ تہٕ امہِ سۭتۍ چھُ زیادٕ زیادٕ فٲیدٕ اب میں ایک بیچ کی راہ لیتا ہوں لیکن واریاہ چیٖز أنٛدرٕے تھٲیِتھ چھِ کینٛہہ نۄقطہٕ مٔٹۍ مٔٹۍ آسان یہِ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ موٗجوٗدٕ زمانس منٛز سانٮ۪ن نوجوانن خصوٗصن تۄہہِ ہِوٮ۪ن تعلیٖم یافتہٕ جوانن ہٕنٛدۍ ذہنی پیچیدگی ہٕنٛدۍ واریاہ مسٲیل حل تِم چھِنہٕ رُکاوٕنۍ کینٛہہ اَسہِ چھُنہٕ یُتُے یوت مقصد کینٛہہ کہِ اَسہِ چھُ سورے کہف مۄکلاوُن اکھ سیلبس اکھ تہٕ پتہٕ چھُ ایگزام دیُن سیمسٹر چھُ تیار ختم گژھنس مقصوٗد چھُ اَسہِ یہِ کہِ یوٗتاہ تہٕ یوٗتاہ فٲیدٕ اَسہِ سٲنِس ایٖمانس سانٮ۪ن اعمالن سانہِ فکرِ منٛز سٲنِس سونٛچس منٛز یِیہِ تیوٗتاہ تیوٗتاہ گژھو أسۍ دجٲلی تہذیٖب کیو چیلینجو نِش باخبر تہِ تہٕ بچو تہِ تِم چھِ أنٛدروٗنی چلان روزان اس لیے میں بات کو کبھی طوالت اس میں پیدا کرنی پڑتی بات بتائیں یہ اوس اونٹ رچھان اور اکھ شخص اوس امہِ وقتہٕ یہِ اوس دہریا دہر چھِ ونان زمانس ایتھیسٹ کو دہریا کیوں کہتے ہیں یا ملحد کیوں کہتے ہیں جو خدا کو مانتا اسے دہریا کیوں کہتے ہیں دہر کے معنی ہے زمانہ اور وہ کہتا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر ارے بھائی دنیا کی زندگی ہے اسی میں ہم مرتے ہیں اسی میں جیتے ہیں یہ جو ہم جیتے ہیں اور پھر مرتے ہیں یہ تو بس زمانے کی تبدیلی ہے ایک زمانے میں آتے ہیں وقت گزرتا ہے اور پھر فنا ہو جاتے ہیں ہر چیز کی برتھ اور ڈیتھ ہوتی ہے اب سٹارز کی برتھ اور ڈیتھ ہوتی ہے دنیا اسی طرح چلتی ہے تو یہ تو بس ٹائم کا ایک سلسلہ ہے وقت کی ایک چینج کا سلسلہ ہے تو
کوئی خدا نہیں جو ہمیں زندگی دیتا ہے، کوئی خدا نہیں جو ہمیں مارتا ہے، یہ زمانہ سب ایسا ہی ہوتا رہتا ہے ٹائم میں، ٹائم خود ایک چینج پیدا کرتا ہے. وما یہلکنا الا الدہر. تو یہ جو ابن الوقت لوگ ہوتے ہیں زمانے کو ہی خدا اس طرح اس اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ کوئی خالق نہیں، کوئی فنا کرنے والا نہیں، خود وقت چلتا رہتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے ان کو دہریے کہتے ہیں. ایک طرح سے یہ اسی ٹائم کو اس معنی میں ہی سب سمجھتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، خالق کو نہیں مانتے، اس لیے دہریے کہلاتے ہیں. تو اک دہریہ اک گو امس نشن اور کہا کہ بوچھا یہ جاہل انسان ان پڑھ یہ خدا اس مانا امس کیا دلیل آش یہ کت پر سوچا پنے اعتبار خدا چھو. تو کہا کہ ادھر گو خدا کو مانتے ہو تو کا کیا دلیل ہے تمہارے، کیسے مانتے ہو. میں نے پچھلے درس میں آپ سے کہا تھا کہ ثبوت الگ چیز ہے اور دلیل. ثبوت محسوسات کے لیے ہوتا ہے، دلیل غیر محسوسات کے لیے ہوتا ہے. جن کی ایگزسٹنس عقلی طور پر پاسبل ہو اس کے لیے دلیل ہوتی ہے، اور جس ایگزسٹنس کو ہم محسوسات میں دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے. تو ثبوت ٹینجبل ہوتا ہے، کانکریٹ ہوتا ہے، دلیل عقلی ہوتی ہے. تو کہا کہ تمہارے پاس کیا استدلال ہے کہ تم خدا کو مانتے ہو. اس نے کہا سنو میں بتاتا. دیکھو ہر بندہ کیسے خدا کو پہچانتا. ان البعر لتدل على البعير والقدم تدل على المسير فالسماوات ذات الابراج والارض ذات الفجاج كيف لا تدل على العزيز القدير. میں اونٹ راواں جنگل میں میرا اونٹ گم ہو جاتا ہے، پھر مجھے اونٹ نہیں ملتا. میں دیکھتا ہوں کہ اونٹ کی مینگنی کہاں کہاں سے ہے، اور وہ مینگنی مجھے بتاتی ہے کہ اونٹ یہاں سے گیا ہے، اور میں اس کے پیروں کے نشان دیکھتا ہوں. یا اس صحرا میں جب کوئی پاؤں کے نشانات دیکھتا ہوں تو میں غور کرتا ہوں کہ یہاں سے کوئی بندہ، شیر کا نشان ہو، چیتے کا نشان ہو، بلی کا ہو، کسی بھی جنگلی جانور کے قدموں کا نشان پڑا ہوا ہے تو ہم پہچانتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے. اگر شن کھند آسن پیمت صبح درائے اس مسجد چھ درامت کان نفر اس ونو ضرور مے برونٹ کس تائیں مسجد تک شینس پہ کیا آسان. اک زمان اس کشیر مز پتمن 3 ورین مز لوک صبح مسجد نیران شینس پہ یم پارک نشان بنیامت آسان تم دپان کمہ قسمک نفر چھ یپر بوٹن ہند نشان ونان یہ کمہ قسمک بوٹ اوسمت اور کمہ قسمک نفر چھ. صحیح چھا کن نہ. تو کہا کہ والقدم تدل علی المسیر، قدموں کے نشان بتاتے ہیں کہ چلنے والا یہاں سے چلا ہے، اور اونٹ کی مینگنی بتاتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. اور یہ بڑے چوڑے چوڑے گلیاں جو پہاڑوں کے بیچ میں سے بنتی ہے، راستے، برجوں والے آسمان اور چوڑے چوڑے راستوں والی زمین کیوں نہیں بتا سکتی ہے کہ اس کو ایک زبردست طاقت والے قدرت والے خدا نے بنایا. میں نے اس قدرت پر غور کیا، اس کائنات پر غور کیا. اس کو بعد میں سائنسی دنیا میں ہمارے متکلمین نے اور آگے مومن سائنٹسٹ نے ڈیولپ کیا، اور اسی کو ہم آج کہتے ہیں
فائن ٹیوننگ، گرینڈ ڈیزائن. گرینڈ ڈیزائن تھیوری جو خدا کے ماننے والوں کی ایک دلیل یہ بھی، ہمارے پاس یہ دلیل بنیادی دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وجود. گرینڈ ڈیزائن، کائنات کی جو فائن ٹیوننگ ہے، یہ بتاتی ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے، کیونکہ اس میں کوئی فطور نہیں، اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، اس میں کوئی کلیش نہیں، اس میں کوئی انکانسسٹنسی نہیں. یہ کائنات ایک لگے بندے اصول کے تحت چلتی ہے، اس لیے اس کا کوئی خالق ہے. کیوں؟ کیونکہ بگ بینگ ہوا تھا تو وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا تمہاری وجہ، تمہارے کہنے کے مطابق. اور ایکسیڈنٹ سے ڈیزائن اور فائن ٹیوننگ نہیں ہوتی، ایکسیڈنٹ سے انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اور ایکسیڈنٹ سے ہر چیز بکھر جاتی ہے. اگر پہلے دھماکہ ہوا تھا تو ہر چیز بکھری ہونی چاہیے. دھماکہ ایسا ہوا کہ کائنات گرینڈ ڈیزائن بن گئی اور فزیکل لاز وجود میں آ گئے. تو نہیں، یہ کسی سوچ نے، قدرت نے، طاقت نے سوچ کر ایسا کیا، جس کی بہت طاقت ہے، جو عزیز ہے، جو قدیر ہے، جو حکیم ہے، جو قادر مطلق ہے. اس لیے ایک دلیل یہ ہے جو آج کل بتائی جاتی ہے. ہمارے پاس تو سب سے بڑی دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بھی بڑی دلیل، ہر دلیل سے بڑی دلیل کہ آپ نے فرمایا اور پھر انبیاء نے فرمایا کہ خدا ہے. ہم اسی پر مانتے ہیں. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے سامنے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ہے. میرے سامنے اس سے بڑھ کر پوری کائنات میں خدا کے ہونے کی کوئی دلیل. پھر آپ ہی نے بتایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں. ہاں، اسی طرح سے آگے چلنا، ایمان یہی راستے سے چلتا ہے، باقی سب پھر علم اور تجربے سے آتا ہے. کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کوئی سمجھ نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہو، بس اتنی سمجھ ہے کہ یہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھ حق تو اس سے بڑا کوئی مومن نہیں. اس کے پاس نالج ہو یا ایمان کے معاملے میں اس سے بڑھ کر تفصیلات ایمان اور تفصیلات شریعت، اس کے لیے علم چاہیے، باقی وہ تو بہرحال ہے. تو فرمان بہرحال اس کوشر تشریح فی الحال تو بنا، آگے پھر باتیں آئیں. بوزیو اصحاب کہفن ہند قصہ. شہری رومس اندر اوس اخ بادشاہ بت پرست، امس اوس ناو دقیانوس. اسی وون ام شہری رومس اندر ات اوس اخ شہر اخ ات ونان افسوس. یہ یت لیکھت کی عرب ات لکھان پنن کتابن میں تیتوس. سو اوس زور زبردستی لکن بت پرست بناوان. کس؟ دقیانوس لکھان. امس بادشاہ اوس ناو دقیانوس. ات پٲٹھۍ باز لوک ونان چھ، ات وقتس اندر پیو کینژن نوجوانن ہندین دلن اندر یم حکومت کین لکن ست تعلق، یم حکومت کین لکن ست تعلق تھاوان ایس. یم جوان یم ایس، یم ایس شہزاد، یمن ہند مٲلۍ ایس بڑی بڑی وزیر. تمنی ایس یم لڑکہ زامت. کٔژ تام؟ 6-7 نفر. یم ایس بڑین رائل فیملیزن ہند، مگر یمن اوس دلس مز توحید، یمن اوس کُن خداے دلس مز. یم ایس نہٕ بت پرستی مانان کی. خیال پیو کہ کیا اس کرو نہ اکس مخلوق سند خاطر خالق کائنات ناراض. بادشاہ چھ ونان سجدہ کریو پتلن تو اس مانو، بتن کریو سجدہ تو اس مانو. یہ مانو نہ اس کی. اگرچہ اہند مٲلۍ ٲسۍ سٲری کارند کمہِ سۭتۍ؟ بادشاہ سۭتۍ. تہند دل ٲسۍ خداے سٕنٛدِ خوف سۭتۍ، بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خشیت سۭتۍ، تقوا تہٕ یقین سۭتۍ بٔرِتھ. بیٚیہِ اوس دیُتمُت اللہ تعالیٰ ہن تِمن صبر و استقلالُک، توکلُک، تبتلُک توفیق.
توکل گو بروس خدایس پہ. تبتل گو تمام نش یکسو گژھِتھ یہ کیا کرِ یہ کیا کرِ یہ کیا کرِ بس چُکُن تٔمسٕے کُن یہ گو تبتل. بیٚیہِ کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہن تِہنٛدۍ دل مضبوٗط ایمانس پٮ۪ٹھ یقیٖنس پٮ۪ٹھ خوف روٗدُکھ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛدُے. تِمو دوٚپ الل اعلان سون رۄب چھُ آسمانن تہٕ زٔمیٖنن ہُنٛد پروردگار. اکہِ دۄہ کوٚر بادشاہن اتھ شہرس کُن سفر. بادشاہ آو وننہٕ بادشاہ سلامت سٲری لُکھ چھِ تُہُنٛد مانان تُہۍ چھِو لُکن ونان یِمن پۄتلن کٔرِو سجدٕ سٲری لُکھ چھِ تُہنٛدِ وننہٕ سۭتۍ پۄتلن سجدٕ کران مگر ییٚتہِ چھِ کینٛہہ لڑکہٕ کینٛہہ درامٕتۍ تِمہٕ یِم نہ حظ چھِنہٕ پۄتلن وۄتلن تُہنٛدٮ۪ن مانان یِم چھِ ونان أسۍ چھِ کُنِس خۄدایس مانان. بعض تفسیٖرو چھُ لیوٚکھمُت کہِ یِم ٲسۍ حضرت عیسیٰ علیہ السلامن ہٕنٛدِ آسمانس پٮ۪ٹھ کھسنہٕ پتہٕ یہِ واقعہ. کینٛژن لُکن ہُنٛد ونُن چھُ ٲسۍ یِم حضرت عیسیٰ علیہ السلامس برونٛٹھ مگر ییٚلہِ یِم پتہٕ اصحابِ کہف ظٲہر گٔے تتھ گۄپھِ منٛز 300 تہٕ کۭژاہ تانۍ ؤہرۍ پتہٕ تمہِ وقتہٕ اوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہن آسمانس پٮ۪ٹھ کھولمُت. تہٕ بعض حضرات چھِ ونان نہ یہ سورُے واقعہ چھُ سپُدمُت تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وُنہِ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف ٲسۍ آننے. بہرحال جب بھی ہو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ چھُ ییٚتہِ پنٕنۍ بندگی پنٕنۍ معرفت توحید پرستن ہُنٛد اکھ عجیب و غریب واقعہ بیان تہٕ تِمن سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ خداے آسان. سو اس سے پہلے سوچو جوانوں کے لیے دجال کا معرکہ ہے کیا. پہلے اس طرف چلے جاؤ. دجال کا معرکہ ہے معرکہ ایمان و مادیت. ایمان و مادیت. مادیت کا ایک ترجمہ کیپیٹلزم کیا گیا اور اصل چیز یہ ہے کہ بھائی مادیت کا ترجمہ ہے کہ جو کچھ بھی بس دنیا ہے. یڈ گژھِ آسٕنۍ پتہٕ گژھِ آسُن نوکری گژھِ آسٕنۍ ریاست گژھِ آسٕنۍ منسٹری گژھِ آسٕنۍ. کُس چھُ سنان اتھ زیادٕ مذہبس لوگُک چھِ زیادٕ نماز کرِ لوگُک چھِ زیادٕ وننہِ تلاوت. باہر دنیا میں تھوڑا سا جاؤ پننٮ۪نٕے رشتہ دارن نش لُکن شرمندگی گژھان اگر زیادٕ یِم خۄشک مذہبی سکھ ون تھکان أسۍ چھِ مذہبی. کُنہِ نتہٕ کُنہِ طریقہٕ چھی ژےٚ قدمن یِوان تھوڑا تھوڑا پھسلنے پٲدٕ. یہ مادیت ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہیں کہ آدمی کا دل خدا کی طرف ہے یا دقیانوس کی طرف ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. مذہب چھو ونان زیادہ اتنا کیوں کہ تم کتھا کھے گو ہے نا اسی طرح بتاتے ہیں. پھر نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں. فتنے بہت سارے ہے نا. دولت ہو زن زر تو زمین نا ونان زن حدیث میں بھی ہے دولت کا اور عورت کا فتنہ. عورت اللہ کی ایک مخلوق ہے انسان ہے اللہ کی بندی ہے. یہاں کا مطلب یہ ہے کہ صنف مخالف اس میں جو بے حیائی کا مسئلہ جب تہذیبوں میں بڑھتا ہے تو یہاں اس کی نشاندہی کہ جو بات کی گئی ہے یہ اسی چیز کی نشاندہی کی گئی کہ جو تہذیب ہے بے حیائی پر کھڑی ہو جائے جن میں بے حیائیاں تو بے شرمیاں اور پھر اس سے پنپیں گی بدکاریاں یہ اسی طرف اشارہ ہے. یہ بھی آئے گا ایک دجالی تہذیب کا. دیکھو کارل مارکس نے ہیومن ہسٹری کی جو انٹرپریٹیشن کی ہے نا وہ اکنامک انٹرپریٹیشن ہے. یہ ساری جو تاریخ انسانی ہے اس کی بنیاد ہے اقتصادی اکنامک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری. اور سگمنڈ فرائڈ جو ہے نا آپ تو پڑھتے ہیں اس نے جو ساری کی ساری انٹرپریٹیشن کی نا وہ سیکس پر کی. سیکشول انٹرپریٹیشن گویا دھن مارکس کی نظر ہے اور زن
فرائڈ کی نظر ہے. اب میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں دجال کے پاس. جس کے پاس دھن ہے وہ زن کو قابو میں کرے گا، اور جس کے پاس دھن نہیں وہ زن کو بیچے گا اور دھن کو کمائے گا. تو یورپ کی پوری تہذیب عورت کی عصمت کی لاش پر کھڑی ہے، کیونکہ یورپ نے عورت کو آزاد نہیں کیا، ایمانسپیٹ نہیں کیا، عورت کو بازار کی کموڈٹی بنایا، اس کی عصمت کو بیچا اور دھن والوں نے اس کو خریدا. تو لوگوں کے پاس دھن بھی جمع ہوا اور زن بھی ایک لونڈی کی طرف جمع ہوئی. تو یہ دھن اور زن آپس میں جو اس کا رشتہ بنے گا، تہذیب دجالیت کی بنیاد اسی سے شروع اور یہی پھیلے گا، یہی پھیلے گا. جو آدمی ان دو میں پھنستا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت نہیں دیتا. اب آج کے جوان کو دیکھ، زن کے مسئلے میں پھنس گیا، اب دن چاہیے تو اس کے لیے پتہ نہیں کتنے جوئے کھیلتا ہے موبائل فون پر. بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے دولت والے فنا ہو چکے ہیں جوا کھیلتے کھیلتے، اور ان کی حالت مفلسی کی ہو گئی ہے. نہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، وہ تو ابھی ہونے لگا پرانا یہ زمانہ کی مسجداں، کیا اس کا تھا ڈریم 11. اب تو ان کے ڈریم بھی سب ٹوٹ چکے ہیں، کوئی 11 12 ہی رہا ہی نہیں، سارے ڈریمز ٹوٹ چکے ہیں. تو ادھر پھنس گئے جوئے میں اور ادھر پھنس گئے زن میں. ان کے دل کو ہدایت ملنا بہت مشکل ہو جائے. ایسے آدمی کو بھیک دو، بھیک 10 روپے کھانے کی روٹی دو، جو جوئے میں پھنس گیا اس کو 10 روپے کھانے کے لیے دو، جا تم روٹی کھاؤ. روٹی نہیں کھائے گا، وہ اس 10 میں بھی جوا ہی کھیلے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ رپورٹ ماں کے سسود، یہ رپورٹ ماں کے سسود. جوئے والے کو مدد کرو، بیچارہ پڑا ہوا ہے سوچ پر فیس بک اس لکھا میں نے ایسا کیا، میں غلطی ہوگی، میں 50 لاکھ روپے ہار گیا، اب خدا کے لیے میری مدد کرو. ٹھیک ہے نا، تو مدد تو کرنا چاہیے، آدمی کو مدد کرنی چاہیے، مصیبت سے نکالنا چاہیے. لیکن یہ ایسا خبیث آدمی ہے، اس کی مدد کرو، یہ اس مدد سے بھی جوائی کھیلے گا، مرتے مرتے بھی پانی نہیں پیے گا، جوائی کھیلے گا. یہ پھنس چکا ہے، اس کو دل کو ہدایت، اس کے دل ہاں اللہ کی طرف سے ہو. دجال اپنے چھاپ. اور یہ کون لوگ ہیں؟ پہلے سنو کون لوگ ہیں یہ لوگ ہیں دولت مند گھروں کے لڑکے، اور دولت ہے حکومت کے لوگ ہیں. تو زن کا ملنا کوئی مشکل، اور ہے نوجوان خوبصورت، دونوں چیزیں ان کے پاس ہیں کہ نہیں. لیکن ان کے دل میں آیا ہم اللہ کے بغیر کسی کے سامنے جھکیں گے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہدایت دی. انہم فتیتن، وہ ایک نوجوانوں کے ایک چھوٹا ٹولہ تھا. آمنوا بربہم، اپنے رب پر یقین کرتے، ایمان لائے تھے. وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا. وہ ہدایت مانگی، ہدایت پائے. اب دیکھیں کچھ نوجوان ایسے ہیں غریب گھر کے ہیں، اسکول کالج جاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، قرآن کا درس سنتے ہیں، علماء دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کے دل میں ہدایت آ گئی، وہ کالج یونیورسٹی میں جا کر بھی ہدایت پر ہیں. تو ہر دن ان کی ہدایت اور بڑھتی ہے. پھر ایک موقع ایسا آتا ہے وہ دھن بھی ان کے پیچھے لوڈ کی طرح آتا ہے، وہ زن بھی ان کے راستے میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آمنا بربنا، اللہ فرماتے ہیں وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم، پھر ان کے دلوں کو اللہ مضبوط کرتا ہے. تو وہ سارے چیلنجز ان کو بھی آتے ہیں، لیکن اللہ ان کو اس سے حفاظت کے ساتھ کامیاب کرتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں اللہ پر ایمان نہیں لائے،
پھر ان کی تقوی اور ہدایت حاصل نہیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں راستے میں آ گئی اور سب کچھ ٹائیں ٹائیں فش ختم سب ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ معرکہ ہے ایمان و مادیت کا۔ اب دیکھو نائنٹیز میں، شروع نائنٹیز میں رشین سسٹم جو ہے سوشلزم کا، وہ کولیپس ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ 1991-2 اس میں ختم ہو گیا، تقریباً پون صدی کے بعد، 75 سال کے بعد ختم۔ پھر دنیا نے آہستہ 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 ساری دنیا نے کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے اس کو اختیار کیا، اور کیپٹلزم یہ چاہتا، کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ہر آدمی کی اکانومی اچھی ہو جائے۔ یاد رکھ، کیپٹلزم کبھی نہیں چاہتا اکانومیکلی ہر آدمی ساؤنڈ ہو جائے۔ کیوں کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آپ تو اتنے بڑے اکانومی، ذرا اکنامکس کتنوں کے سبجیکٹ اکنامکس کتنے مطلب تجھے ساری میں بیان کیپٹلسٹ نظام نہیں چاہتا ہے کہ ہر انسان کو آسودہ حال میں۔ ابھی لاس اینجلس میں آگ لگ گئی نا، دنیا کا بھیانک روپ آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑے کیپٹلسٹ کہاں رہتے ہیں؟ لاس اینجلس میں، دولت والے۔ اور سب سے زیادہ غریب کہاں؟ کیل دل کھماش تم تشتے کی بس۔ یاد رکھنا، جہاں سب سے بڑا کیپٹلسٹ ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کا خون چوس کر اپنے تالاب میں جمع کرتا ہے، تو اس کے آس پاس والے سب غریب ہوتے ہیں۔ کیپٹلسٹ لوگوں کا خون سود سے چوستا ہے اور پھر حکومت کو ٹیکس دیتا ہے۔ حکومت کس پر چلتی ہے کیپٹلسٹ نظام میں؟ ٹیکس پر۔ اور کیپٹلسٹ کس پر چلتا ہے؟ سود پر۔ کیپٹلسٹ کس پر چلتا ہے؟ سود پر۔ اور حکومت کس پر چلتی ہے؟ اس کیپٹلسٹ کے ٹیکس پر۔ تو حکومت کو ٹیکس کہاں ملے گا؟ اگر سارنیا اس پانس یوت تمن کھسنے ٹیکس ہی ایک سی بن تمام ہوں تو اسی جائے جمع کس تو اس لیے جو حکومت ٹیکس پر چلے گی وہ کیپٹلزم کو پسند کرے گی، اور جو کیپٹلسٹ ہے وہ سود کو۔ دیکھا قرآن مجید کیسے آپ کی نظر کو، دنیا میں کبھی بھی امیری نہیں آئے گی، دنیا میں کبھی بھی بھوکمری ختم نہیں ہوگی، دنیا میں کبھی ہنگر ختم نہیں ہوگی، دنیا میں کبھی مفلسی ختم نہیں ہوگی جب تک سود پر نظام رہے گا۔ جب تک سود پر نظام، آج دنیا میں ایسے دجالیت کو کہاں تم لوگ سمجھو۔ فی الحال آج زیوٹھا کیسا ون چھو مگر زیوٹھ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔